یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ہے تو لیکن نظر نہیں آتا۔ تو آئیے اس کہانی کو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ کون شخص ہے جس کا صرف نام سن کر ہی کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی چونک گئے تھے؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ انہیں جانتے تک نہیں۔ اچھا، تو ایک طرف ہیں ایران کے موجودہ سپریم لیڈر علی خامنئی، جو ایک عالم دین کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں ان کا بیٹا مجتبیٰ، ایک ایسی شخصیت جسے ایک جنگجو کہا جاتا ہے، ایک ایسا جنگجو جس نے اپنی پوری زندگی پردے کے پیچھے گزاری ہے۔ تو مجتبیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ان کی جوانی کے دنوں میں، ایک ایسے وقت میں جب 20ویں صدی کی ایک سب سے خطرناک جنگ نے ان کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ دیکھیں، ان کا بچپن گزرا ہی ایران عراق جنگ کے دوران، اور جیسے ہی وہ 17 سال کے ہوئے انہوں نے فوراً فوج جوائن کر لی اور سیدھا جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس وقت کے صدر کے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک عام سپاہی کی طرح بالکل فرنٹ لائن پر جا کر جنگ لڑی۔ اور یہی جو جنگ کا تجربہ تھا نا، یہی ان کی اصل پہچان بنا۔ اسی تجربے نے فوج کے ساتھ ان کا ایک ایسا مضبوط رشتہ بنایا جو آج ان کی طاقت کی سب سے بڑی وجہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، جنگ تو ختم ہو گئی، اب ان کی زندگی نے ایک نیا رخ لیا، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، وہ اب بھی عوام کی نظروں سے بالکل غائب تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی وہ 10 سال تک فوج کے ساتھ ہی رہے، اپنے تعلقات مزید مضبوط کیے، اور اس کے بعد وہ دینی تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ تو یوں سمجھیں کہ انہوں نے سپریم لیڈر بننے کی تیاری میں فوجی طاقت اور مذہبی علم دونوں کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ کئی سالوں تک تو وہ ایک بھوت کی طرح تھے جن کا نام بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن پھر اچانک وکی لیکس نے کچھ ایسی خفیہ دستاویزات لیک کی کہ ان کا نام پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ اور ان لیک سے پہلی بار دنیا کو پتہ چلا کہ مجتبیٰ خامنئی صرف سپریم لیڈر کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بہت ہی طاقتور شخصیت ہیں جن کا فوج اور انٹیلیجنس پر زبردست کنٹرول ہے، اور تبھی سے انہیں مستقبل کے سپریم لیڈر کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ چلیں اب آتے ہیں ایران کے سب سے بڑے اور حساس موضوع پر، اور وہ ہے ایٹمی ہتھیاروں کا سوال۔ دیکھیں، ایران کے جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی، انہوں نے تو ایک فتویٰ دیا ہوا ہے، ایک ایسا مذہبی حکم جسے ٹالا نہیں جا سکتا کہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، بالکل حرام۔ اور یہیں پر باپ اور بیٹے کی سوچ میں ایک مبینہ فرق سامنے آتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مجتبیٰ اپنے والد کے اس فتوے سے دل ہی دل میں متفق نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ایران کو بچانا ہے تو ایٹمی ہتھیار بنانا ضروری ہے۔ تو آخر میں ایک بہت ہی ڈرامائی، ایک فرضی صورتحال پیش کی گئی ہے کہ یہ جو پراسرار جنگجو ہے، یہ آخر سپریم لیڈر کی کرسی تک پہنچے گا کیسے؟ اس فرضی منظرنامے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں نہ صرف موجودہ لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ مجتبیٰ کا اپنا خاندان بھی مارا جاتا ہے، اور اس افراتفری اور بحران کے عالم میں عوام اور حکومت دونوں مل کر انہیں ایک جنگی لیڈر کے طور پر ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ صرف ایک جانشین بن کر نہیں ابھرتے، بلکہ ایک ایسی شخصیت بن جاتے ہیں جسے تقدیر نے ایک بہت بڑے قومی اور ذاتی سانحے کے بعد خود چنا ہو۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ اگر یہ پراسرار شخصیت جو جنگ کی آگ میں تپ کر بنی ہے اور جس کے خیالات اتنے سخت ہیں، اگر وہ واقعی اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ایک جنگجو کے ہاتھ میں ایران کا مستقبل، مشرق وسطیٰ اور باقی دنیا کے لیے کیسا ہوگا؟